ہر گھر میں شہد رہنا بہت ضروری ہے۔ شہد بہت شفا دینے والی چیز ہے۔ شہد ہر ایک چیز کے لیے فائدہ مند ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے کہ شہد میں شفا رکھی ہوئی ہے۔ دیکھو، دنیا کی ہر ایک چیز ہم تو یوز کرتے ہیں، دنیا کے ہر ایک چیز ہم کوئی چیز چھوڑتے نہیں ہیں، یہاں تک کہ مٹی کو تک ہم اپنے فائدے کے لیے یوز کرتے ہیں۔ لیکن مقصد کیا ہوتا ہے؟ نیت۔ لیکن جس کو چیز ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ نے جس چیز کو ہمارے لیے فائدے کے لیے بنائی ہے، تو ہماری صرف اس میں نیت ہوگی تو وہ چیز فائدے والی بنے گی۔ تو اس پر ایک حدیث مجھے یاد آئی کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا میرے بھائی کے پیٹ میں درد ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ اپنے بھائی کو شہد دے دو، وہ پیٹ کا درد ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر وہ چلے گیا، پھر دوسری مرتبہ آیا، یا رسول اللہ ابھی بھی پیٹ میں درد ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے شہد پلاؤ۔ پھر وہ چلا گیا، شہد پلایا۔ پھر آیا تیسری مرتبہ، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بھائی کے پیٹ میں درد ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے شہد پلاؤ۔ پھر وہ آیا دوبارہ، تیسری مرتبہ پھر آیا، پھر کہنے لگا درد تو بڑھتا ہی جا رہا ہے لیکن کم نہیں ہو رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے بھائی کا درد جھوٹا ہے، لیکن جو میرے اللہ نے حکم دیا کہ شہد سے شفا ہے، شہد میں شفا ہے، میرا اللہ سچ ہے، تیرے بھائی کا پیٹ کا درد جھوٹا ہے۔ تو پھر وہ شخص چلے گیا، نیت لی اس نے کہ شفا ہے، اللہ نے حکم دیا ہے کہ شہد میں شفا ہے۔ پھر وہ چوتھی مرتبہ شہد، یعنی نیت بدل گئی اس کی۔ اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ نیت چینج ہو گئی اس کی۔ اب اس کی نیت یہ ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمائے کہ شہد میں شفا ہے، یہ سن کر ہی وہ شہد دے دیا اور وہ اس کا پیٹ ٹھیک ہو گیا ہے۔ تو ہم ساری دنیا کی چیز استعمال کرتے ہیں، تو ہم اس کے لیے فائدہ مند ہم کیا کر رہے ہیں؟ بہت بہت غلطی کر رہے ہیں زندگی جینے میں۔ یعنی فرماتے ہیں کہ پھٹکے مٹکے میں ہم پانی بھر رہے ہیں۔ پھٹکا مٹکا ہوتا ہے نا، ہم اوپر سے پانی ڈالتے جا رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں بھر کیوں نہیں رہے؟ لیکن ہماری یہ ایک غلطی ہو رہی ہے کہ ہم نیت نہیں لے رہے ہیں، ہم یقین نہیں کر رہے ہیں، توکل نہیں کر رہے ہیں، اللہ پر بھروسہ نہیں کر رہے ہم۔ ہماری سب اوپر سے زندگی ہماری کٹ رہی ہے، چل رہی ہے، ہم کیا کر رہے ہیں کچھ پتہ نہیں، کیوں کر رہے ہیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ لیکن ہمارے زندگی میں تحقیق کریں گے، پڑھیں گے ہماری زندگی کو، اور ہماری زندگی صحابہ والی ہم بنائیں گے۔ ہمارے نبی کی اتنی بڑی بڑی کتابیں، اتنی موٹی موٹی کتابیں ہمارے نبی کی سنتوں کی ہے، ہم اس کو تحقیق کریں گے، اس میں ہم پڑھیں گے کہ کیا ہے ہمارے اللہ کا حکم، کیا ہے میرے نبی کا حکم۔ سنتوں میں تو کتنے فائدے ہیں۔ مسواک اگر ہم کریں گے تو مرتے وقت کلمہ نصیب ہوگا، سردی یعنی کف ہمارے ٹھیک ہو جائیں گے، منہ میں بدبو نہیں آئیں گی، اتنے فائدے ہیں۔ پھر کہتے ہیں سنت میں بیٹھ کر پانی پینے کی بھی سنتیں ہیں، بیٹھ کر پانی پیو، اسی میں 14 سنتیں ہیں۔ اگر ہم ایک سنت ادا کریں گے، فرماتے ہیں کہ 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ آج صحیح 100 شہیدوں کا ثواب کا مقصد کیا ہے؟ یعنی ہم کو انگلی کٹا کر شہیدوں میں نام لکھانا ہے۔ ہمارے لیے اتنی آسان بات ہے۔ شہید تو صحابہ ہوا کرتے تھے، اس کو کہتے ہیں شہید۔ شہید ہونا پتہ ہے، کہیں کچھ گردن کٹ گئی ہے، کچھ کا ہاتھ کٹ گیا ہے، کوئی پانی کر کے شہید ہوا ہے، ہاں، اور وہ تو قربانی دے چکے صحابہ، اور ہم کو سنتوں پہ اس کا ثواب مل رہا ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ لیکن آج ہمارے پاس سب کچھ ہے، پھر بھی ہم رو رہے ہیں۔ ہمارے پاس سب سے زیادہ، سب سے بہترین چیز ہمارے پاس ایمان ہے، پھر سنت ہے۔ یہ اتنی اچھی ہمارے پاس سنت ہے ہمارے پاس کہ پہلے لوگ تو بھٹکا کرتے تھے، کیونکہ پاس پہلے کے ایک زمانے میں، ہمارے نبی کے آنے کے زمانے میں کچھ بھی کرتے تھے، لڑکیاں کو گاڑتے تھے زمین میں، ہاں، اتنی جاہلانہ زندگی تھی۔ اور ہمارے نبی جب ہمارے پاس آئے، اللہ نے بہترین تحفہ ہم کو نبی دیا، اور ہم اس کا صحیح استعمال نہیں کر رہے۔ ہم انشاءاللہ نیت کریں گے نبی کی سنتوں کو ادا کرنے کی۔ آمین۔